آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کی کمائی کے ختم ہو جانے کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو۔ بلا کہتے ہیں سخت آزمائش کو۔ بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اہل مکہ کو، کما بلونا جیسا کہ آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل مکہ کو آزمایا جیسا کہ آزمایا تھا باغ والوں کو۔ یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے کفار قریش کے لیے بیان کی ہے۔ اللہ نے انہیں عظیم رحمت اور نعمت سے نوازا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، مگر انہوں نے اس رحمت اور نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس کی تکذیب کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اہل مکہ کو آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَصْرِمُنَّهَا، البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو۔ لَيَصْرِمُنَّهَا کا لفظ سرما سے ہے، سارم تلوار کو کہتے ہیں۔ سرما کا معنی ہوتا ہے تلوار یا کسی تیز دھار چھری سے درخت کاٹنا۔ جب انہوں نے قسم کھائی البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو، مصبحین، صبح سویرے، صبح سویرے ہم اپنی کھیتی کو کاٹ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور نہ وہ استثناء کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ انشاءاللہ کہہ کر کسی چیز کو عام حکم سے خارج کرنا استثناء کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ استثناء کا معنی کسی چیز کو عام حکم سے خارج کرنا۔ اصطلاح میں کسی چیز کو مشیت الہی کے تابع سمجھ کر اسے عام حکم سے خارج کرنے کو کہتے ہیں، یعنی انشاءاللہ کہہ کر کسی چیز کو عام حکم سے خارج کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یستثنون، اور نہ وہ استثناء کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ فطوفا، تو پھر گیا، علیہا اس پر، طائفن ایک پھرنے والا، مراد عذاب ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ راتوں رات اس باغ میں آگ لگ گئی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کے اس باغ کو تہس نہس کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو ہو گیا وہ باغ جڑ کٹا۔ اس عذاب نے اس باغ کو بالکل جڑ کٹا کر دیا، یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ باغ اجڑ گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ سیاہ رات کی طرح یہ باغ ہو گیا، یعنی جل کر کالا ہو گیا۔ اب یہ ایک شخص کا باغ تھا جو بہت بھرپور فصل دیتا تھا، اور اس شخص کا زندگی بھر کا دستور یہ تھا کہ جب بھی پھل کی فصل اٹھاتا تو اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کرتا، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتا۔ اس کی اس سخاوت کی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ فصل دیتا تھا، اور کٹائی کے دن جتنے بھی فقیر ہوتے، مساکین ہوتے، وہ موقع پر پہنچ جاتے اور اپنا حصہ لے کر چلے جاتے۔ پھر یہ شخص انتقال کر گیا، تو اس کے بیٹوں کو یہ خیال آیا کہ ہمارا باپ ساری زندگی اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر تقسیم کر کے اپنی کمائی کو لٹاتا رہا،
اور زندگی بھر کچھ نہ بن سکا، مفلس ہی رہا. اب یہ سارا معاملہ ہم ختم کر دیں گے، باغ ہمارا ہے، اس پر حق بھی ہمارا ہی ہے. چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے گا تو وہ ہم راتوں رات ہی کر لیں گے، تاکہ کوئی غریب مسکین آئے ہی نہ، ان کو پتہ ہی نہ چلے، اور جب وہ آئیں گے نہیں تو ہمیں تنگ نہیں کریں گے، اور ہم چھپ کر یہ کام کر لیں گے تو پھر ہم برے بھی نہیں بنیں گے، یعنی ہم اچھے ہی رہیں گے پھر ان کے سامنے. انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی. اب آگے جو آیتیں آئیں گی اس میں ان کی یہ پلاننگ کا ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا جو آغاز کیا وہ اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے ان مشرکین مکہ کو بھی بالکل اسی طرح سے آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. یہ باغ ان کے پاس نعمت کی طرح موجود تھا، جیسی نعمت ہم نے مشرکین مکہ کو عطا کی. باغ والوں نے اپنے اس باغ کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے، اس پہ اپنا حق جتاتے ہوئے کسی کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ اس پر استثناء بھی نہیں کر رہے تھے، اچھا انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. تو ایک عذاب آیا، راتوں رات اس کو ایک بگولے نے جلا کر بھسم کر دیا، اور اس حال میں بھسم کیا کہ وہ سو رہے تھے. ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ پیچھے پیچھے ان کا باغ جل رہا ہے. وہ باغ جو ہے وہ برباد ہو گیا، اس آگ نے اس باغ کو برباد کر دیا، اور حالت ان لوگوں کی یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے. وَهُمْ نَائِمُونَ. اب ان کی جو پلاننگ تھی وہ کیا تھی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فَتَنَادَوْا، تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مُصْبِحِينَ، صبح سویرے. اب بہت صبح انہوں نے باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ ہم بہت ارلی مارننگ باغ میں چلے جائیں گے، اور جب تک یہ مساکین اور یہ فقراء وہاں پہنچیں گے تب تک ہم اپنا کام ختم کر کے وہاں سے جا چکے ہوں گے. انیغدو، کہ چلو، علی حرثکم، اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین، اگر ہو تم کاٹنے والے، اگر پھل کاٹنا چاہتے ہو تو جلدی ہی کرو. اب یہ اپنے باغ کی طرف جا رہے ہیں. باغ کا کیا حال ہو چکا ہے؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. کہتے ہیں اگر پھل کاٹنا چاہتے ہو تو ذرا جلدی کرو. فَانْطَلَقُوا، تو وہ چل دیے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، حالانکہ وہ چھپ کے بات کر رہے تھے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اللہ کہ نہیں، يَدْخُلَنَّهَا، داخل ہوگا اس پر، یعنی اس باغ پر. ہا کی ضمیر باغ کی طرف جا رہی. الیوم، آج، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین. ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ نہیں مانگے گا، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جایا کرتے تھے. آج کوئی نہیں آئے گا کیونکہ ہم اتنی صبح نکل گئے ہیں، اور جب تک ان کے پہنچنے کا ٹائم ہوگا ہم تو فارغ ہو کر جا چکے ہوں گے. وغدو، اور وہ صبح سویرے گئے، علی حرد، اوپر بخیلی کے. حرد کا جو لفظ ہے اس میں جلدی کا معنی بھی آتا ہے، غصے کا معنی بھی آتا ہے، اور قدرت رکھنے کا معنی بھی آتا ہے. یعنی وہ بہت فوری طور پر یہ کام کرنے کے لیے جا رہے تھے، بہت قوت اور شدت کے ساتھ جا رہے تھے، یعنی ان کا ارادہ بھی پکا تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اس کا معنی غصے کا بھی آتا ہے. یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا حسد کیا، بڑا غصہ کیا، یعنی وہ مساکین پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے یا حسد کرتے ہوئے نکلے تھے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ، اور وہ صبح سویرے گئے اوپر بخیلی کے، قوت اور شدت کے ساتھ نکلے، یعنی ان کا ارادہ پکا تھا، اور وہ اپنے اس کام کے لیے جلدی بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کو مساکین پر غیظ و غضب یعنی غصہ بھی تھا،
اور وہ حسد کرتے ہوئے نکلے. قادرین جیسا کہ قدرت رکھنے والے ہوں، یعنی انہوں نے اپنے باغ پر جیسے قدرت حاصل کر لی ہے. اپنے زوم میں ہی ان کو ایسا لگا کہ ہم نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کر لی ہے. اور ایک اور معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ مساکین پر انہوں نے قابو پا لیا ہے. ہوتا ہے نا انسان اپنی ہی سوچوں میں ہوتا ہے، بس یہ کام میں نے سمجھو کر ہی لیا ہے، سمجھو یہ کام ہو گیا، یعنی کھیتی ہم کاٹ چکے، مساکین سے ہم اپنی اس کھیتی کو بچا گئے. تو یہ اپنے زوم میں ہی قادرین بنے ہوئے تھے کہ ہم اپنے باغ پر قدرت حاصل کر گئے ہیں، مساکین پر ہم نے قابو پا لیا ہے. فلما تو جب رأوہا انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو دیکھا؟ باغ کو دیکھا. قالو کہنے لگے، اور یہ بڑی حیرت سے اور بے قراری سے کہہ رہے ہیں، انا بے شک ہم لضالون البتہ ہم بھٹک گئے ہیں، ہم تو کسی اور جگہ آ گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا. ایک ہرا بھرا باغ جلے ہوئے باغ میں بدل چکا تھا. انہوں نے بڑی حیرت اور بے قراری سے کہا کہ انا لضالون، بے شک ہم البتہ بھٹک گئے ہیں، یعنی ہم کسی اور راستے پر چلے گئے ہیں. بل نہیں، بلکہ نحن ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں. فوری ان کو احساس ہوا کہ نہیں، ہم تو صحیح جگہ پہنچے ہیں لیکن ہم محروم کر دیے گئے ہیں، یعنی ہمارا باغ جل چکا ہے، یعنی یہ وہی جگہ ہے لیکن ہم محروم ہو گئے ہیں. قال بولا، اوسطہم ان کا درمیانہ، ان کا بہتر شخص، کہا جاتا ہے یہ ان کا بڑا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت عقل مند تھا، زیادہ انصاف پسند تھا اور اچھا طریقہ رکھنے والا تھا. قال اوسطہم بولا ان کا درمیانہ شخص، الم اقل لکم کیا نہیں میں نے تم سے کہا تھا، لولا تسبحون کیوں نہیں تم تسبیح کرتے. اس سے پہلی مراد تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا نا. جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یستثنون، انہوں نے کہا تھا ہم کل جا کے اپنے باغ کی کھیتی کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. ابھی جو بڑا بھائی ہے، زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ انصاف پسند ہے، وہ کہتا ہے لولا تسبحون کیوں نہیں تم نے تسبیح کی. پہلی مراد انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے. اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی، تم اللہ کی تسبیح اور اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے. اس کی اس بات سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سمجھدار ہے، اور یہ فوری طور پر اس منظر کو دیکھ کر بات مان گیا کہ غلطی ہم کر گئے. قالو انہوں نے کہا سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین بے شک ہم تھے ظالم، ہم سے غلطی ہوئی ہے. فاقبل بعضهم تو متوجہ ہوا ان کا بعض، علی بعض بعض پر، یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو الزام ٹھہرانے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. اور ہوتا بھی یہی ہے، زیادہ تر عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے پر ہی بلیم کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اس وقت کیوں نہیں سوچا جب ایک غلط کر رہا تھا کہ مجھے غلط نہیں کرنا. ہوتا یہی ہے کہ ایک غلط کر رہا ہوتا ہے تو سبھی غلط کرنے لگتے ہیں. قالو انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین بے شک ہم تھے سرکش، یعنی ہم ہی ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھ گئے تھے. عسا امید ہے کہ ربنا رب ہمارا ان یبدلنا کہ بدل کر دے ہم کو، خیرم منہا بہتر اس سے، انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کرے گا، اور ہم اپنے رب کی طرف
رغبت کرنے والے ہیں، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اب ان کا دنیاوی باغ تو جل گیا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اس بارے میں قرآن خاموش ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو اب آیت دی ہے اس میں بات کو عمومی ذکر کے طور پر کر دیا گیا ہے، کذالک اسی طرح ہوتا ہے، العذاب عذاب، یعنی یہ عذاب تو باغ والوں کو اس دنیا میں ملا، اور اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے۔ جو آخرت میں اس طرح کے بخل سے عذاب ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ ہوتے وہ جانتے۔ یہ واقعہ اہل مکہ کو سنا کر سبق دیا جا رہا ہے کہ باغ والوں کو بھی نعمت دی، انہوں نے شکر نہیں کیا تو نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ تمہیں بھی بطور نعمت، بطور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے گئے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو ان سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے قدر نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت کو، یعنی مکہ والوں کی اس نعمت کو مدینہ والوں تک شفٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پھر اگر ہم عام سبق لیں تو اس واقعے سے شیئرنگ کرنے کا سبق بھی ملتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو بانٹنا چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو کسی بھی نعمت میں زیادہ کیا ہے تو آپ اس کو دوسرے لوگوں تک بانٹیں۔ اللہ نے مال میں زیادہ کیا ہے، مال دیں لوگوں کو۔ کسی بھی طرح کا فضل اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس کو شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ بخل بہت بری خصلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں آخری آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس طرح کا بخل کرے گا اس کو دنیاوی سزا بھی آئے گی اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ پھر کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ جب تک ان لڑکوں کا باپ سخاوت کرتا رہا، اپنے پھلوں کو غربا اور مساکین میں بانٹتا رہا، تب تک اس کا باغ زیادہ پھل لا رہا تھا۔ جہاں بچوں کی نیت خراب ہوئی وہاں پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا۔ ان کو لگتا تھا، ان بچوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کا باپ غربا اور مساکین کو دے کر کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکا، اپنے لیے کچھ نہ بنا سکا، اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باغ ہی لے لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم کسی کو بھی سرو کر رہے ہیں، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور بنایا، محتاج بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذریعے سے رزق پہنچانے کا معاملہ کیا ہوا ہے، تو ہم نصیب والے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں آنے والی آمدنی میں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس حصے کو ہمیں دینے کی توفیق دے دی اور اجر بھی ہمیں ہی دے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں صرف اور صرف نیتوں میں فطور آیا تھا، کام خراب ہو گیا، ابھی تو وہ اپنے باغ تک پہنچے بھی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو برباد کر دیا۔ یعنی اللہ نے ان کو اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ یہ اپنے باغ سے پھل اتار سکیں، اور کتنے آرام سے ان کا باپ جو تھا وہ ہر سال کٹائی کرتا اور 3 حصے آرام سے کر کے خوش و خرم زندگی جی رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا اس کے باغ کو، کیونکہ وہ نعمت کی شکر گزاری کر رہا تھا۔ نعمتوں کی بقا شکر گزاری کے ساتھ ہی ہے۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. جو آخری آیت ابھی ہم نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، یعنی یہ عذاب تو باغ والوں کو اس دنیا میں ملا، ولعذاب الآخرتی، اور البتہ عذاب آخرت کا اکبر و زیادہ بڑا ہے. جو آخرت میں اس طرح کے بخل سے عذاب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا ہوتا کہ اس طرح کے بخل کا کل قیامت کے دن بہت ہی برا انجام ہے اور دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے.